السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، تھوڑی سی میری آنکھ میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں پروگرام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ لوگ دعا کریں۔ آج جو تاریخ ہے وہ 9 جولائی ہے 2020۔ اس کے بعد کا جو جمعرات آئے گا اور اس کے بعد کا جو جمعرات آئے گا اس کا ایک بڑا حصہ انشاءاللہ قربانی اور عید الاضحیٰ سے متعلق ہوگا۔ آج جو سوالات 5 بجے تک آ گئے ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا گیا ہے، غالباً جو میں درس حدیث دے رہا ہوں اسی کے سننے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں بھی اس بات ہے قل انما انا بشر ہے، اور حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت میں غالباً یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اس کا مطلب بزرگی کے لحاظ سے نہیں، تقوی کے لحاظ سے نہیں، فضیلت کے لحاظ سے نہیں، درجات کے لحاظ سے نہیں، ان سب میں تو ایک جملہ کہ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اس کا مطلب میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پیدائش کے لحاظ سے، یعنی وہ بھی ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھی ایک باپ ہیں، ان کے بھی دادا ہیں، ان کے بھی دادا کے والد ہیں، پورا خاندان ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے، ہماری پھوپھی ہیں، ہم کو چچا ہیں، خالہ ہیں، سب کچھ رشتہ داری کے لحاظ سے۔ بعض انسانی کمزوریاں جو انسان کے اندر ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے انسان کے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، انسان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہہ رہے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانا ان کی کمزوری ہے، یہ انسانی کمزوری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، وہ جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند باتیں کہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کیا کہ میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ تو پتہ چلا بھوک کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں دشمنوں نے پتھر مارا، پتھر کا کام ہے چوٹ لگنا، ہم کو بھی پتھر مارا جائے گا تو چوٹ لگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر مارا گیا تو چوٹ لگی، اور اتنی زور سے لگی کہ آپ کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے، دانت شہید ہو گئے۔ کوئی ہم کو تیسری بات، کوئی یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں اور اس سے اس کی بزرگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تکلیف پہنچنا، حادثہ ہو جانا، تکلیف پہنچ جانا، حادثے کی وجہ سے آدمی کو رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ابراہیم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے انتقال پر رونے لگے۔ یہ کیا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ فطری طور پر آنسو نکل رہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم،
اسی طریقے سے انسان کی کمزوریوں میں ایک بھولنا ہے، بھول جاتا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح روایت ہے، جتنی باتیں کر رہا ہوں سب صحیح روایت ہیں، سب سیاستہ کی روایتیں ہیں، سیاستہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ سب صحیح روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، حالانکہ 4 رکعت پڑھانا تھا اس وقت. اسی وقت آپ نے جملہ بھی فرمایا کہ بھائی میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما نسیتو کما نسیتم، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ، اور اگر میں بھول جاؤں فَذَكَّرُونِي، تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو کیا پتا چلا کہ بھولنے کے لحاظ سے انسان کے اندر بھول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دیے. اسی طریقے سے سوتا ہے آدمی تو بے خبر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا ایک سفر کے واسطے میں کہ فجر کا وقت ہے اور یہ وقت آخری وقت ہے، اگر اس وقت سویا جائے گا تو فجر کے چھوٹنے کے چانسز ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ سو جائیے، میں جگا دوں گا فجر میں. اب عین تہجد کا وقت رہا ہوگا، آخری وقت رہا ہوگا، سفر پہ تھکان تھی، سو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب سو گئے بلال بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتفاق سے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا اور سب کی نماز قضا ہو گئی. کیا ہوا کہ سونے کی وجہ سے جو انسان کے اندر غفلت ہوتی ہے وہ غفلت بھی پیدا ہو گئی اور آپ جو نہیں جگ سکے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے خلاف بھی حدیث موجود ہے کہ میں سوتا ہوں میرا دل جگتا ہے. وہ اللہ کا کمال ہے جو نبی کو عطا فرما رکھا ہے، لیکن یہ انسانی کمزوری ہے. اسی طریقے سے سونا کیا ہے؟ سونا خود انسانی کمزوری ہے. آدمی جب تھک جاتا ہے تو نیند آتی ہے اس کو. اگر آپ تھکے تھے، تھکنا کیا ہے؟ تھکنا بھی انسانی کمزوری ہے، سونا بھی انسانی کمزوری ہے. تھک کر سوئے، دونوں کمزوریاں انسانی کمزوریاں ہیں. آدمی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں لیکن خدا تو نہیں ہے. خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلاننگ سے لوگ آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور آ کر کے بڑی پلاننگ سے باتیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ فلاں قبیلے کے رہنے والے ہیں اور وہ لوگ اسلام کے بڑے خواہاں ہیں، بڑے خواہش مند ہیں، آپ یہاں سے بہترین قسم کے لوگوں کو بھیجیے جو اسلام کی تبلیغ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، نہیں سمجھ پائے کہ یہ پلاننگ کی جا رہی ہے اور دھوکہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قسم کے، جس وقت آدمیوں کی سخت شارٹیج مدینے میں، مسلمانوں کی تعداد لمیٹڈ ہے، تبلیغ کرنے والے محدود ہیں، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کو چنا کہ ان کو لے جاؤ اور یہ پورے علاقے میں کیا کریں، دین کا کام کریں. وہ لے کر کے گئے. راستے میں انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی اور راستے میں انہوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا. جب یہ 70 آدمی اس جگہ پہ پہنچے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور 69 کو شہید کر دیا، اور اتنی بری طریقے سے شہید کیا کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا اور ریگستان میں چھوڑ دیا تڑپتے ہوئے. ایک صحابی بچ گئے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو پوری داستان بتائی. اللہ کے رسول اعظم جو رحمت للعالمین ہیں اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ آپ نے پورے مہینے بھر ان کے لیے جو ہے وہ بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں 30 دن ہے کہ فجر کی نماز میں، نماز کی حالت میں ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی جن لوگوں نے 69 لوگوں کو اس بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا. تو دھوکہ انسان کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں مقدمے کے میں فیصلے کرتا ہوں. فیصلے کی بنیاد ہوتی ہے 2 پارٹیوں کا آرگومنٹ کرنا، بحث کرنا. اب اگر ایک آدمی بحث کرنے میں بھلے غلط ہو لیکن بحث اتنی اچھی کر رہا ہے کہ جج جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، حالانکہ جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ غلط تھا، لیکن بحث ایسی کیا اس نے گواہیاں ایسی پیش کی، وٹنس ایسی پیش کیا کہ جج نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میرے پاس فیصلے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اس طریقے سے چرب زبانی سے گفتگو کرو، گواہیاں پیش کر دو اور میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو.
تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے لہذا اب تو ہر حال میں ہم صحیح ہو گئے. صحیح تھے تو صحیح ہیں. نبی کے فیصلے کی بنیاد پر آپ صحیح نہیں ہو جائیں گے. ہاں یہ سارے یہ ایک الگ بات ہے. شرعی معاملے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, دنیاوی معاملے میں. اسی طریقے سے دنیاوی معاملات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. مدینے کے لوگ کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے, کھجور کے باغات تھے. کھجور کے باغ میں لوگ کراس کرتے تھے, میل فیمیل درخت کو ملاتے تھے, جس کو تعبیر نخل کہتے ہیں. آج بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے. مدینہ والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی سسٹم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میل اور فیمیل درخت کے پھولوں کو ملایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ کرتے ہیں. کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتے ہیں کہ کھجور بڑی بڑی آوے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کھجور کا بڑی ہونے کا کیا تعلق ہے؟ چھوڑو یار. انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے سمجھا رسول کہہ رہے ہیں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے. اب جب کھجور مدینے کی آئی تو اتنی چھوٹی چھوٹی کھجور ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کھجور چھوٹی ہو گئی تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں سب دنیاوی. شرعی امور میں بحیثیت رسول, بزرگی, کرامت, فضیلت, درجات, ان سب کی کوئی بحث نہیں. اس میں تو کوئی پیر کا دھون بھی نہیں ہو سکتا. ساری دنیا مل کر بھی پیر کا دھون نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ انسانی چھوٹی چھوٹی انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگی تھی. اسی بات کو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. انسان نہیں جانتا. ایک اور بات بتا رہا ہوں, بات کر کے دوسرا سوال کرتا ہوں اور بہت لمبا ہو جائے گا. انسان نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا, میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. بھلے آپ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے سخت تکلیف دی. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ طائف جانا ہے اور اب مکہ چھوڑ دینا ہے. طائف والوں میں جا کر تبلیغ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر دیے. طائف والوں نے مکے والوں سے برا برتاؤ کیا. اللہ کے رسول اگر انسان سے غلطی ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ طائف میں کل ہمارے ساتھ بہت برا برتاؤ ہوگا, لوگ ہم کو پتھر ماریں گے, لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے, آپ ان کے لیے بد دعائیں کر دیں. سوال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو آپ کو طائف کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ معلوم تھا کہ مکے سے زیادہ برا برتاؤ طائف والے کرنے والے ہیں تو بھی سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تو اسلام کی پالیسی کے خلاف ہے. یہ وہ باتیں بنیادی باتیں ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل انما انا بشر. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. یہ مطلب ہے. اور بھی باتیں میں کر سکتا ہوں اور بھی, لیکن بعض باتیں ایسی میں بولوں گا تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے. اس وجہ سے نہیں بول رہا ہوں, ورنہ اور بھی ایسی کم سے کم ابھی میں 20 باتیں آپ کے سامنے اور کر سکتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے الزام لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں, بڑی چہیتی بیوی ہیں. لوگوں نے الزام لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا ہے, میں نہیں جانتا. آپ بتائیے یہ کون کہے گا؟ اگر ان کے اندر آپ صفت مانتے ہیں, یہ اللہ نے کہلوایا کیوں کہ کہہ دیجئے محمد اعظم میں بشر ہوں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں وہ بعض صفات سے کنفیوز ہو کر کے لوگ ان کو خدا کہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ بات کہی. واللہ اعلم بالصواب. سوال بہت لمبا ہو گیا. بہرحال پوچھا گیا ہے مولانا صاحب قربانی کا نعم البدل کیا ہے؟ یعنی یہ کہ قربانی اگر نہ کریں تو اس کے بدلے میں کیا اس کو صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, جو چیز فرض ہوتی ہے, جو چیز واجب ہوتی ہے. آپ بولے حج واجب ہے, حج کا پیسہ لے کر کے غریبوں کی مدد کر دی جائے, نہیں ممکن ہے. آپ کو ہر حال میں حج کرنا ہے. قربانی واجب ہے, ہر حال میں قربانی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چلو اتنا پیسہ لگے گا مسلمانوں کا, اس سے بہتر ہے کہ اتنا پیسہ کلیکٹ کر کے ایک ہاسپٹل کھول دیا جائے. چلو آج کل کرونا کا ٹائم ہے, لوگ پریشان ہے, غلہ دے دیا جائے. نہیں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا جائے. وجہ کیا تھی؟ بعض لوگوں نے لکھا ایک وجہ یہ تھی، حالانکہ یہ وقتی بات تھی، وجہ یہ تھی کہ علاقے میں کھانے کی سخت شارٹیج تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر جمع کر لیں گے تو لوگوں کے حلق تک گوشت نہیں پہنچے گا، لہذا گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں قربانی اس بار نہ کرو اور وہ پیسہ لے کر کے چونکہ قحط پڑا ہوا ہے غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. لہذا قربانی ہر حال میں قربانی ہی ہوگی. اس کے بدلے میں کوئی غریب کو دے دینا، آپ غریب کو مدد کرنے والے. ہاں، یہ ضرور بات میں کہنا چاہوں گا، ایسے ماحول میں جو نفلی قربانی لوگ کرتے ہیں، بچوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، وہ پیسے اگر غریبوں میں ایسے موقع پہ تقسیم کر دیے جائیں تو وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ قربانی نفلی کی جائے. نہیں، ہم تو ایک زمانے سے کرتے رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، ایک زمانے سے کرتے ہیں، وہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وقت کی نزاکت ہے. پوچھا گیا معاذ قربانی کا ارادہ تھا مگر حالات کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی، اگر تو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی تو دن باقی ہے. مطلب پوچھنا یہ چاہتے ہیں قربانی کا ارادہ تھا کہ قربانی کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن لگ گیا، جانور نہیں ملا، تیار نہیں ہوئے، کوئی بھی ایسے سرکمسٹانسز، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ قربانی نہیں ہو سکی. تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کا آپ کے علاقے میں نہیں ہو سکی تو پہلی کوشش کرنا تھا کہ کیا کہیں دوسری جگہ ہو رہی ہے، وہاں کے لیے کوشش کرنا تھا. یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا، نہیں ہمارے علاقے جہاں پر بھی جیسے تیمم کے لیے اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ کے گھر میں پانی میسر نہیں ہے تو فوراً تیمم کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے، تلاش کرنا پڑتا پانی. تلاش کرنے کے بعد جب یہ معلوم ہوتا پانی نہیں ہے، اب تیمم کی اجازت دی جاتی ہے. سیم ایسے ہی آپ کے یہاں قربانی نہیں ہو پا رہی ہے، آپ قربانی تلاش کریں کہاں ہو رہی ہے، کہاں پہ کرائی جا سکتی ہے، وہ سب آپ تلاش کر کے اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے اور 3 قربانی کے دن گزر گئے تو پھر ایسی شکل میں وہ پیسے جو قربانی کے لیے تھے اس پیسے سے پیسہ آپ غریب میں صدقہ کر دیں. اور اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی اور اب اس کو احساس ہوا جب قربانی کا دن گزر گیا تو بھی اس پیسے کو وہ صدقہ کرے اور اس کو نہ قربانی کرنے کا گناہ بھی ملے گا اور اس کو صدقہ بھی کرنا پڑے گا. صدقے کا ثواب مل جائے گا، قربانی نہ کرنے کا گناہ ملے گا. گھٹا کر کے معلوم ہوگا بیلنس کہاں ہے. لیکن قربانی کو اس طریقے سے اگر ارادہ ہے نہیں ہو پائی تو اس رقم کو صدقہ کرنا پڑے گا، ایک شکل. دوسری یہ ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں جانور صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی ایک حصہ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے میری بات. مثال طور پر ارادہ تھا کہ حصہ کریں گے، وقت گزر گیا، قربانی نہیں ہو سکی. اب آپ کو ایک فقہ نے لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ نہیں، اب اس کے بدلے میں آپ کو ایک جانور قربان کرنا پڑے گا. حصے کا پیسہ نہیں صدقہ کرنا پڑے گا بلکہ جانور کا پیسہ دینا پڑے گا، یا کم سے کم جانور دے دینا پڑے گا کسی غریب کو، وہ لے جائے، بھلے وہ قربان کرے نہ کرے، پالے جو چاہے کرے. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر جانور خرید لیا تھا اور قربانی نہیں کر سکے تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ جانور صدقہ کر دینا ہے، غریب کو جانور کیا کر دینا ہے؟ دے دینا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر قربانی کرتے وقت زور سے قربانی کی گئی اور گردن پوری کی پوری الگ ہو گئی تو پھر ایسی شکل میں جانور حلال ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ مشہور ہے بات کہ اگر ذبح کرتے وقت گردن الگ ہو گئی تو جانور حرام ہو جاتا ہے. ایسا ہے نہیں مسئلہ، کرنا نہیں چاہیے، سنت طریقے کے خلاف ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن اگر انجانے میں ہو گیا اور گردن الگ ہو گئی تو پھر ایسی شکل میں جانور حلال رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ایک دم دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا میں ایک عالم ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیں، گلاب کا پھول کبھی خود نہیں کہتا ہے کہ آؤ اور مجھے سونگھو میں گلاب ہوں. ایک عالم گلاب بن جائے خود بخود لوگ اس کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ اٹریکٹ ہو جائیں گے، خود بخود لوگ اس کو چاہیں گے. وظیفہ کے ذریعے
جو है वो किसी को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। नंबर एक मिसाल दे रहा हूं कि आप चाहते हैं कि लोगों को आप चाहें, तो उन आमिलों को बहुत चाहते हैं जो बीवियों को ये नुस्खा बता दें कि शौहर तुम्हारे कंट्रोल में कैसे रहे। अगर ये नुस्खा आपको मिल जाए और आप कामयाब हो जाएं, तो फिर बहुत सी औरतें आपको चाहने लगेंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। नंबर 1। या ये कि आप ये बता दें, खूब फजीलत वाली बातें बताना शुरू कर दें, सही गलत झूठ हदीस ज़ईफ हदीस का ख्याल छोड़ दें और दे फजीलत पर फजीलत की ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, तो भी एक बड़ा चाहने वाले आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको क्या है फजीलत, मैं नहीं कह रहा हूं फजीलत की सही हदीसें बताएं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस किस्म का धंधा कर रहे हैं कि जानबूझकर फजीलत की हदीसें देखें तहकीक के, इतना पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, इतना पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, ये जो कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि असल जो स्पिरिट है, असल जो रूह है इस्लाम की, वो खत्म हो रही है। उसको आदमी को सोचना चाहिए कि ये गड़बड़ कर रहा है, वो दीन की तबलीग नहीं कर रहा है, फजाइल नहीं बयान कर रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है, जब आप इस किस्म की बातें करेंगे तो आपके चाहने मानने वाले ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास रूहानी इलाज का फन है तो भी आपके चाहने मानने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। कितने लोग हैं व्हाट्सएप पर सिर्फ रोजाना एक नुस्खा ही बताते रहते हैं, रोजाना एक नुस्खा रूहानी बताते रहते हैं। ठीक है, अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो भी लोग उनको, लेकिन असल चीज ये है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो दो बुनियादी वजह से, आपके अखलाक की बुनियाद पर लोग आपको चाहें, आपके इल्म की बुनियाद पर आपको चाहें, वो असल चाहना है। तब आप गुलाब हैं, वरना फूल हैं और जिसमें खुशबू नहीं है लोग धोखा खा रहे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साहब ने ये भी सवाल कर लिया है कि ये मौलाना वल्लाहु आलम बिस्सवाब आप कभी कभी क्यों कहते हैं। देखें, बाद मसले में ऐसा होता है कि आदमी अपनी बचत के लिए नंबर 1 कहता है अल्लाह ही बेहतर जाने, नंबर 1 अल्लाह ही सब, हमने जो बताया है, क्योंकि वो कुरान हदीस में बात नहीं होती है, एक अपनी तरफ से राय होती है, इसलिए वो ऐसी जगह पर कह दिया जाता है कि अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह जानने वाला नहीं, अल्लाह इस मसले में ज्यादा जानने वाला है। और कभी कभी उस आदमी को शक होता है कि मालूम नहीं हो सकता मैंने मसला गलत बता दिया हो, इसलिए वो कहता है भाई अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या मामला है, अल्लाह ही ज्यादा जानता है। तो ये इस किस्म से जो है बात करने का एक तरीका है। पूछा गया मौलाना साहब फजीलत की हकीकत क्या है। मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस पर मुस्तकिल तकरीर करने वाला हूं। फजीलत के बारे में 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। फजीलत ओवर टाइम है, ड्यूटी नहीं है। ओवर टाइम, एक आदमी ओवर टाइम की वैल्यू उस वक्त होती है जब ड्यूटी मुकम्मल करता है। एक आदमी ने ड्यूटी नहीं किया है, ड्यूटी नहीं किया है, जा करके अपने ऑफिसर से, बॉस से कहता है कि आज मैंने 2 घंटे ओवर टाइम किया, ओवर टाइम का पैसा दो। ड्यूटी अगर आपने किया तो ओवर टाइम आपका सही है, और अगर ड्यूटी नहीं की गई तो ओवर टाइम की वैल्यू नहीं ठहरती है। तो फजीलत ओवर टाइम है, नंबर 1। नंबर 2, फजीलत दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल नहीं, दूसरी मंजिल है। दूसरी मंजिल का इंतजाम आप करें और पहली मंजिल ना बनावे तो कभी चढ़ नहीं सकते दूसरी मंजिल पर। फजीलत दूसरी मंजिल है मंजिल ऊंची, तीसरी मंजिल है, लेकिन चौथी, 5वीं, 10वीं जो भी मंजिल आप करार दे दें वो पहली मंजिल के बगैर, बुनियाद के बगैर नहीं हो सकती है। लिहाजा फजाइल अगर मुकम्मल होंगे तब फजीलत आपकी काम करेगी, और अगर फराइज में कोताहियां हो रही हैं और फजीलत के चक्कर में लगे हैं तो ऐसा है कि गोया आप दूसरी मंजिल की बुनियाद, दूसरी मंजिल की छत डालना चाहते हैं, लेकिन पहली मंजिल बनाने के लिए तैयार नहीं है। छत नहीं पड़ पाएगी, छत जमीन पर आकर पड़ेगी। बात समझे। पूछा गया है मौलाना साहब, हमारे इलाके में जब औरतों का इंतकाल हो जाता है तो मरने के बाद उनको सुरमा लगाते हैं। अगर मैं जिंदगी भर मेकअप करती रहती हैं तो औरतें सोचती हैं कि मरने के बाद भी मेकअप की हालत में इनको रुखसत किया जाए। ये सब औरत का मसला है। जानते, आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूं ना कि हमारे पास एक किताब कुरान है, एक ज़बूर है, एक इंजील है, एक तौरेत है, एक औरत है। ये सारी दुनिया की औरतों ने मिलकर के वो औरत किताब लिखी है, पब्लिश नहीं हुई है, याद है सबको, मेमोराइज है, वहां से मसले निकालते रहते हैं। अच्छा, इस मजे की बात आपको बताएं कि वो औरतें जो वहां मौजूद होती हैं, इस किस्म की रस्में जो करवाती हैं,
वो सब कुछ भूल जाए, अपना आज नाश्ता, मरने के गम में उनको नाश्ता भूल गया है, चाय नहीं पी उनके घर आकर के, खाने की भूख नहीं है, लेकिन ऐसी खुराफात उनको याद रहेगी, वो जरूर कराएंगे। खाना जैसी चीज भूल जाती हैं ऐसे मौके पर मरे हुए घर में, लेकिन ऐसी खुराफात को नहीं भूलती और वो खुराफात कराती हैं। लिहाजा इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरीके से पूछा गया, जनाजे के साथ पानी ले जाते हैं। मेरे आज तक समझ में नहीं आता कि पानी क्यों जाता है। ये गैर मुस्लिम आग ले जाते हैं, ये पानी ले जाते हैं, दोनों एक दूसरे का एंटी है कि उधर आग लगेगी तो हम इधर पानी बुझाएंगे। अल्लाह मालूम क्या आप क्यों ले जाते हैं पानी। अच्छा, ऐसी चीजें नमाज में अगर कोई चीज भूल जाए तो किसको फोन करते हैं? मौलाना साहब आज ऐसा हो गया है, तब मौलाना साहब को याद करते हैं। पानी ले जाना हुआ, सुरमा लगाना हुआ तो मौलाना से नहीं पूछते मौलाना साहब शरीयत में क्या है इसका हुक्म, क्यों? तब सारी औरतें खुद मुफ्ती हैं, खुद मुफ्ती हैं औरतें। लिहाजा वो उनको मालूम है कि अगर पूछेंगे तो सही बात मालूम हो जाएगी, जो हम करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुमको ये बात मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं तो पूछे या न पूछे, इसका मतलब तुमको बात मालूम है गलत हो रही है। तो पूछने न पूछने से मतलब क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पूछा गया मौलाना साहब पुरान वगैरह के औराक जो घरों में पुराने हो जाते हैं इसको क्या किया जाए? देखिए इसकी कई शक्ल है। गाँव में तो ये होता है कि जो पुराने कुएं हैं जिसमें गंदगी वगैरह नहीं डाली जाती है, पानी अब नहीं होता है, लोग उसमें ले जाकर के डाल देते हैं, वो भी एक शक्ल है। बाद लोग क्या करते हैं, जो समुद्री इलाके के लोग होते हैं वो कुरान वगैरह के औराक को गठरी बांध देते हैं, उसमें पत्थर बांध देते हैं नीचे, और समंदर वगैरह में जब जाते हैं तो ले जाकर के समंदर में गायब कर देते हैं। ये दूसरी शक्ल होती है। तीसरी शक्ल ये है कि डायरेक्ट जमीन में खोद कर दफना देते हैं। चौथी शक्ल ये भी अख्तियार की जा सकती है कि उसको जला दिया जाए और जलाने के बाद उसकी राख को ले जाकर के जमीन में डाल दिया जाए। ये सारी शक्लें अख्तियार की जा सकती हैं। पूछा गया मस्जिद की तामीर हो रही है, पुराने सामान मस्जिद के निकले हैं, दरवाजा है, तो अब इसका क्या किया जाए? उसको बेच दीजिए अगर उसके मस्जिद के काम के लिए नहीं है, और वो पैसा मस्जिद में लगा दीजिए। बाद लोग बहुत घबराते हैं, मस्जिद का कोई सामान अपने घर में नहीं लगा सकते। वो सामान मैंने देखा है गाँवों में, बाहर दरवाजा पड़े पड़े सड़ गया, न उसका पैसा मस्जिद को आया, न वो बिका, और सड़ गया, दीमक खा गई, दीमक के नजर हो गया है। दीमक ने जो है वो सदका जारिया कर दिया उठा करके। ये सब ऐसे गलत मशहूर मसले हैं। पूछा गया है कि मैं ज़कात की रकम से कुरान मजीद खरीद कर किसी को दे सकती हूँ या नहीं? एक किसी बहन ने सवाल किया है। देखें, जिसको दिया जा रहा है वो अगर गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो उसको दिया जा सकता है। उसको देते वक्त ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये ज़कात की रकम से, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मैं तफसीर से कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अब तफसीर महंगी है, बात 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार की है। एक आदमी ने सोचा चलो ये आदमी बड़ा पढ़ने वाला है, बड़ा आलिम है, और इसको जो है वो ज़कात की रकम से खरीद करके जो है वो दे देंगे। ऐसा किया जा सकता है। पूछा गया है कि मस्जिद में बाद मस्जिदों में एहतियात नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या मस्जिद में नमाज जाकर पढ़ना फिर भी वाजिब है, और अगर मैं घर पर पढ़ूं तो क्या हुक्म है? पिछले हफ्ते भी सवाल आया था कि अगर मस्जिद में एहतियात लोग नहीं कर रहे हैं और ऐसी शक्ल में आपको खौफ हो रहा है कि हम जाएंगे तो बीमारी हमको लग सकती है, तो फिर ऐसी शक्ल में आप ऐसा करें कि आप अपने घर में नमाज पढ़ लें। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया है कि जुमा में भी हम नहीं जा रहे हैं तो क्या घर में जुमा पढ़ सकते हैं? जुमा नहीं पढ़ सकते, आपको ज़ोहर अदा करनी पड़ेगी। पूछा गया है क्या नमाज की रकात में लंबी छोटी होने से नमाज मकरूह हो जाती है? यह सवाल इस तरीके से है कि पहली रकात में आपने लंबी सूरत पढ़ दिया, दूसरी रकात में उससे लंबी पढ़ दिया, ये पूछना चाह रहे हैं। देखें, आदाब सलात में यह है कि पहली रकात में जो सूरत पढ़ी जाए दूसरी रकात में उसके बराबर पढ़ी जाए या उससे थोड़ा से जो है वो छोटी पढ़ी जाए, ये गोया की तरीका है, लेकिन ये आदाब सलात में है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो नमाज की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नमाज मकरूह नहीं होती है।
پوچھا گیا کیا غروب آفتاب کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ بعض عامل لوگ بعض وظیفہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں غروب آفتاب کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، یا بعض دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے غروب آفتاب کے وقت یہ کریں۔ دیکھیں، غروب آفتاب کے وقت جو صحیح حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت نہ کی جائے، خاص کر سجدے والی عبادت۔ نماز کو منع کیا گیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ اس وقت میں شیطان جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتا ہے، اس سے تشابہ، اس سے سملرٹی ہونے کی بنیاد پر منع کر دیا گیا ہے۔ لہذا غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں اس میں مرنے والے کیا شہید کہلاتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ چل رہا ہے کرونا، اس میں زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے، تعاون پر قیاس کیا گیا ہے کہ اگر وبائی امراض میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ سنت نماز میں جو 3 یا 4 رکعت کی نماز ہوتی ہیں اس میں ایک آدمی نے سورت پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھا اور سورت نہیں ملایا تو کیا کرے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، فرض نماز کے علاوہ تمام نماز میں نفل ہو، سنت ہو، 4 رکعت یا 3 رکعت، یا 3 رکعت تو خیر کوئی نفل ہوتی نہیں ہے، 4 رکعت کی اگر نفل یا سنت کی نیت کی گئی ہے تو 4 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے سورت نہیں پڑھا تو پھر ایسی شکل میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی کرنے کے لیے، ایک صاحب نصاب ہوتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، ایک صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ اگر کیونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا تو اس کی وضاحت دیں کہ صاحب نصاب اگر زکوٰۃ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی مقدار کے برابر کیش ہو یا تجارت کا کوئی ایسا سامان ہو جو اس 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو پھر ایسی شکل میں آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا بھی ہو اور 52.5 تولہ چاندی بھی ہو۔ یہاں پہ انگریزی کا OR ہے، یا یہ ہو یا وہ ہو، لہذا یہ چاروں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب کسی کو آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو کیا اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ دیکھیں، آخری وقت میں کسی آدمی کے مسلمان ایمان والے کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلنا یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، لیکن قیامت میں یا قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا فجر کے بعد سونا منع ہے اور ایسی کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہے وہ فجر کی نماز جس نے پڑھی، جس نے فجر کی نماز پڑھی، افضل کیا ہے؟ سب سے پہلے افضل والی سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سوتے نہیں تھے، سنت طریقہ یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بعض حدیثیں یہ آتی ہیں کہ جب صبح کوئی سوتا ہے تو اس کے رزق کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جتنی بھی آئی ہوئی ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، رزق کے بارے میں جتنی حدیث آئی ہوئی ہیں سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا اور پھر سوتا بھی رہا، یہ تو بہت بڑا گنہگار بھی ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، نماز چھوڑا ہے۔ یا یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، مکروہ کے لیے کوئی حدیث تو نہیں ہے، بعض حدیثیں وہ بھی ضعیف ہیں، لیکن سورج ڈوبنے تک نہیں سونا چاہیے، سورج نکلنے تک نہیں سونا چاہیے،
सूरज निकल आने के बाद फजर की नमाज पढ़ने वाला अगर सोता रहा है तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है। बाज ऐसे वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह भी फजर की नमाज से लेकर तुलूए शम्स तक यानी सूरज निकलने तक जगती थी, वज़ाइफ वगैरह करती थी, पढ़ती पढ़ाती थी, उसके बाद सोती थी। बहरहाल इसमें सुन्नत तरीका ये है और अफजल भी यही है कि फजर की नमाज से लेकर जब तक सूरज न निकल आवे तब तक आदमी कुछ पढ़ता पढ़ाता रहे। पूछा गया है मौलाना साहब, एक हदीस है जिसमें फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सो रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और आपने उनको जगाया। फजर की नमाज पढ़कर सो रही थी, जगाया और जगाने के बाद कहा कि ये वक्त होता है जिसमें लोग रहमत होती है, बरकत होती है। इस हदीस की हकीकत क्या है? कुछ लोगों ने तो इस हदीस को बताया है कि ये हदीस गढ़ी हुई है, मौजूद हदीस है, लोगों ने गढ़ लिया, बना लिया। ये हदीस गालबन मुझे याद आता है कि बैहक़ी में है, लेकिन बैहक़ी ने भी इस हदीस के बारे में लिखा है कि ये हदीस में है ज़ईफ़ है। पूछा गया मौलाना, हमारे घर में एक बकरा है जो 5 अगस्त 2019 को पैदा हुआ। अगर बकरा ईद 1 अगस्त को हुई तो 4 दिन कम है उसके 1 साल होने में, तो क्या मैं उसको कुर्बानी कर सकता हूँ? यहाँ अपनी तारीख पैदाइश याद नहीं है, माशाल्लाह बकरे की याद रखी है। तो पहले से इरादा रहा होगा कि अगर बकरा होगा तो कुर्बानी करेंगे। बहरहाल अच्छी चीज है, याद रखें आपने। तो 5 अगस्त को अगर बकरा पैदा हुआ है और 1 अगस्त 2020 को बकरीद हुई तो 4 दिन कम नहीं हुआ बल्कि 5 दिन ज्यादा हो गया। कैसे? ये जो महीना है वो अरबी लिहाज से बताया जा रहा है, अंग्रेजी लिहाज से नहीं बताया जा रहा है, लिहाजा आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप एकदम नहीं घबराएं, कुर्बानी करें। और बकरे की कुर्बानी का मामला है, गोश्त वगैरह जो है वो हम लोगों को भी भेजें, है कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। पूछा गया है क्या जिंदों को भी इसाल सवाब कर सकते हैं? ये जिंदा हो या मुर्दा हो, आपने जो सवाब कमाया है नफली, उस नफली सवाब को आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। पूछा गया है कि मन्नत मानना अफजल है या गैर अफजल है और मन्नत में क्या मानना चाहिए? देखिए, मन्नत मानना अफजल नहीं है, मन्नत मानना अफजल नहीं है, मन्नत मानना जायज है। अब उस जायज है, लिहाजा अगर अफजल होता तो तरकीब बताई जाती, क्या मन्नत मानी जाए, नमाज की मन्नत मानी जाए, रोजे की मन्नत मानी जाए, पैसा देने की मन्नत मानी जाए, जो आपका दिल चाहे मान ले, लेकिन मन्नत मानना अफजल नहीं है। पूछा गया है कि फजर की अजान के बाद या सुबह सादिक के बाद जो फजर का वक्त शुरू हो जाता है उस वक्त से लेकर के सूरज के निकलने तक क्या फजर की सुन्नत और फर्ज के अलावा कोई भी नफिल नमाज पढ़ना जायज नहीं है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही फतवा है कि फजर अगर सुबह सादिक हो गया यानी सहरी का वक्त खत्म हो गया तो आप 4 रकात नमाज शरीफ पढ़ सकते हैं, 2 सुन्नत फजर की और 2 फर्ज फजर की। इसके अलावा तहियतुल मस्जिद या कोई भी नफिल नमाज उनके नजदीक पढ़ना जायज नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तहियतुल मस्जिद पढ़ना जायज है। पूछा गया मौलाना साहब, गवर्नमेंट की तरफ से, मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमान मस्जिद में चंद चीजों का एहतियात करें, मतलब वजू घर से करके आवें, सुन्नत नफिल नमाज घर में जा करके पढ़ें, और इसी तरीके से 60 साल के ऊपर वाले मस्जिद में ना आवें। अगर इनकी मुखालफत की जाएगी, मिसाल के तौर पर वजू आकर मस्जिद में किया, नमाज सुन्नत आकर के मस्जिद में पढ़ी, 60 साल से ऊपर वाला मस्जिद में पहुंच गया, तो क्या इनकी नमाज नहीं होगी? देखिए, नमाज हो जाएगी, क्योंकि जो कानून बनाया गया है ये कोई शरई कानून नहीं है, ये एहतियाती तौर पर है। लिहाजा अगर शरीयत की मुखालफत होती ना तब जाकर के नमाज ना होती, नमाज हो जाएगी। ये एक अलग बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, उस कानून का पालन करना चाहिए। पूछा गया है कि एक सूरत को एक रकात में रिपीट कर सकते हैं नहीं। बाद लोगों को छोटी छोटी सूरतें याद होती हैं और वो नमाज की रकात लंबी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मसला होता है कि लंबी रकात कैसे पढ़े। उनको याद ही सबसे बड़ी सूरत इन्ना आतेना कल कौसर है,
یا لیلاف یا علم ترا، تو پھر ایسی شکل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت کو ایک ہی رکعت میں ریپیٹ کی جا سکتی ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کی رکعت کیا ہو جائے، لمبی ہو جائے. ایسا کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا اے ٹی ایم کے لیے، یعنی بینک والے اے ٹی ایم لگانا چاہتے ہیں، میری دکان ہے، کیا میں دکان کے ایک کونے میں اے ٹی ایم لگوا سکتا ہوں یا نہیں؟ لگایا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو گود لیا ہے اور اب وہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے، تو کیا اس لڑکی کا مجھ سے پردہ ہے؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. جیسے عام عورت، عام لڑکیوں سے پردہ ہوگا، ویسے اس سے بھی پردہ ہوگا. گود لی ہوئی اولاد کو، پوچھا سوال کیا گیا ہے کہ کیا گود لی ہوئی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر گود لی ہوئی اولاد مسلمان ہے اور مسلمانی کے طریقے پہ رہ رہی ہے، مسلمان ہے، غریب ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گود لینے کے سلسلے میں یہ بات اور بھی پوچھی گئی ہے کہ کیا جس کو گود لیا گیا ہے اس کی ولدیت میں اپنا نام باپ کی جگہ پہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک دم ناجائز ہے، قطعی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کیا کیا شیئر خریدے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ شیئر میں دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کا شیئر آپ خرید رہے ہیں. اگر شیئر مارکیٹ پہ وہ چیز جائز ہے، مثال طور پر سیمنٹ کا شیئر ہے تو جائز ہے، شراب کا شیئر ہے ناجائز ہے، تو شیئر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کا شیئر ہے. آخری سوال، پچھلے مرتبہ وسیلے پر بحث ہوئی تھی، تو پوچھا گیا کہ مولانا یہ بتا دیجئے ایک جملے میں کہ وسیلہ جائز ہے یا افضل ہے. اس پر ہماری رائے نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی رائے یہ کہ وسیلہ جائز ہے، افضل قطعی نہیں ہے. دیسی گھی کے مل ہوتے ہوئے ڈالڈا کھانا کبھی افضل نہیں ہوتا ہے. وسیلہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ حبیب مصطفیٰ نے اتنی دعائیں سکھلائیں، مسنون دعائیں، کسی میں آپ نے وسیلے کی بات نہیں کی. صرف ایک حدیث ترمذی میں یا ابو داؤد میں ایک حدیث صرف ہے کہ وہ ایک نابینا صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل چاہے تم دعا کرتے ہو کہ ہماری آنکھ ٹھیک ہو جائے، تو آپ بے وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے. وہی ایک حدیث پوچھنے پر آئی ہوئی ہے، سینکڑوں حدیث جو ہے وہ بغیر وسیلے کے موجود ہے. لہذا وسیلہ جائز ہے، افضل قطعی نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.